اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت و کرم فضل فرمائے اور ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، استغفار کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ ہم جتنی گننا چاہیں گنتے بچھائیں تو وہ کم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس پر کوئی عذاب، مطلب کہ کوئی سختی نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی تنگی نہیں آتی ہے، لیکن جو استغفار کرتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے، اللہ پاک اس پریشانی سے، اس تنگی سے ان کو نکلنے کی راستے بھی دکھاتا ہے۔ میرا رب وہ راستے خود ہی بناتا جاتا ہے۔ جو استغفار کرتے ہیں ان کے لیے پریشانیاں آ بھی جائیں تو اللہ پاک ان کو راستے خود ہی دکھاتا ہے اور خود ہی ان کے لیے راستوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تم پر رحمتیں برسیں گی، تم بے اولاد ہوگے، تمہیں اولاد بھی ملے گی، تمہیں سرسبز باغ بھی ملیں گے، تمہیں ہر چیز ملے گی، تمہیں وہ ہر چیز عطا ہو جائے گی اگر تم استغفار کرو گے۔ تو استغفار کرنے کے یہ بہت سارے فائدے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں۔ غم آتے ہیں انسان کی زندگی میں، پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب کچھ قوم کے کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہیں اپنے رب کی، تو میرے رب کا جب قحط نازل ہوتا ہے، تو ہم پر جو عذاب نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اوپر اور نیچے کا عذاب، اوپر کا عذاب یہ ہے کہ معاذ اللہ آسمان سے پتھر برسنے لگتے ہیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آنے لگتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اتنے زلزلے آ رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کیا ہے، یہ ہمارے اپنے رب سے نافرمانی ہے۔ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہر ٹائم ہمیں استغفار کا ورد کرنا چاہیے، اپنی زبان پر استغفار کو رکھنا چاہیے۔ تو دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جب دوسرا عذاب یہ ہے کہ ہم پر سختیاں آتی ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ بارشیں بند ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں بارشیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کتنے گھر ہیں جہاں اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں اپنے ماں باپ کی، جو اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ بھی اللہ سے ہم اللہ پاک سے دور ہو گئے ہیں، ہم استغفار نہیں کرتے۔ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی قوم پر جب عذاب آیا تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا، یہ سورہ نوح میں لکھا ہوا ہے کہ آپ استغفار کریں۔ یہ کوئی نہیں کہتا، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ استغفار کریں۔ استغفار سے انسان جو بے اولاد ہیں وہ کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات ان کے لیے آسانیاں کرے گی اور وہ صاحب اولاد ہوں گے۔ جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، وہ کثرت سے استغفار کریں، استغفار سے ان کی وہ پریشانی اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہمارے حکمران جیسے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم استغفار کریں گے تو ہمارا رب تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک حکمران سے بھی نوازے گا۔ اس وقت جو ہمارے حالات جا رہے ہیں اس سے تو چاہیے کہ ہمیں پوری قوم کو مل کر اجتماعی استغفار پڑھنی چاہیے، اجتماعی استغفار کریں ہر وقت، تاکہ اللہ پاک جیسے ہمارے دریاؤں کے پانی سوکھ جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک عذاب ہی بن جاتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور دیکھیں کہ ہمیں ان پریشانیوں سے نکلنے کا کتنا آسان حل ہے کہ ہم استغفار کریں۔ زمین فصل اگانا بند کر دیتی ہے، یہ بھی میرے رب کی ناراضگی کا ہی ایک جھلک ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پریشان ہیں تو ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن استغفار کرنے سے ہمارے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا
کہ حضور میں بے اولاد ہوں، انہوں نے کہا کثرت سے استغفار پڑھو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور بارشوں کا قحط ہو گیا ہے، انہوں نے کہا استغفار پڑھو۔ ایسے ہی ان کے پاس 2-3 لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھو، لیکن سب کے مسئلے الگ الگ تھے، کسی کا بھی مسئلہ ایک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ تو جب وہ سب لوگ چلے گئے تو ان کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے ان سے سوال کیا کہ سب کے مسئلے الگ الگ تھے، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، ایک ہی بات کہی کہ استغفار کرو استغفار کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھو۔ تو دیکھیں کیونکہ استغفار، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ تمہیں سرسبز باغ ملیں گے، کثرت سے استغفار کرو۔ تم بے اولاد ہو، تمہیں اولاد ملے گی، تم کثرت سے استغفار کرو۔ تمہیں کوئی بھی مالی روحانی کوئی بھی پریشانی ہے، استغفار کرو، تمہاری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں۔ سب سے بھی ضروری چیز جو ہے نا وہ اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں اور ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اور دیکھیں کہ جب ہم یہ کریں گے تو ہماری زندگیوں کی خود ہی مشکلات ختم ہوتی جائیں گی، ہمارے لیے آسانیاں آتی جائیں گی، زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ تو اپنے رب سے ڈریں اور استغفار کرتے رہیں، کثرت سے کریں، جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ ہمارے اوپر آج جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اسی وجہ سے دیکھیں کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے کسی بھی چیز سے، اسے بانٹنا سیکھیں۔ اگر وہ خوشیاں ہیں تو انہیں دوسروں میں بانٹیں، اگر وہ علم ہے تو وہ دوسروں میں بانٹیں، اگر وہ دولت ہے تو وہ دوسروں میں بانٹیں۔ آپ کی یہ خوشیاں، دولت، یہ سب کچھ بانٹنے سے اگر کسی کے دکھ دور ہوتے ہیں، کسی کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آپ کا علم بانٹنے سے، آپ کی دولت، تو اس کو بانٹیے، خود کی چیزوں کو بانٹنا سیکھیے اور خوشحال زندگی جینا سیکھیے، اور استغفار کو اپنا ورد بنا لیجیے، اور پھر دیکھیے کہ زندگی کتنی آسان ہوتی ہے۔ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہمیں کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنی زندگیوں کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، ہمیں ہر پل کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے رب سے ڈریں گے اور استغفار کریں گے تو دیکھیے